الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ سب کی میزبان عالمہ و حافظہ فائدہ شکور نور القرآن سے آج پھر آپ کے لیے ایک خوبصورت سا میسج لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوں گے، شیئر کرتے ہوں گے اور سبسکرائب کرنا اس کو نہ بھولیے گا۔ میرے اس چینل کو آپ کے محبت اور پیار کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک، اللہ کا کلام۔ جو آیت میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن جو میں نے اپنی مخلوق پر نازل کیا، انسانوں پر بھیجا، مسلمانوں کے لیے بھیجا، اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی اس قرآن یعنی کہ اللہ کے کلام کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ کے اس کلام میں اتنی طاقت ہے، یہ وہ اللہ کا وہ واحد معجزانہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب شفیع محترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے اللہ کی کہ جو اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے۔ یہ وہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ازل سے لے کر ابد تک یعنی کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا بیان اس قرآن کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ جو مشکل آ جائے، جو پریشانی آ جائے، کسی قسم کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس قرآن سے طلب کر لو، تمہیں ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ نے اس کو انسان کے پڑھنے میں انسان کو اجر کا بھی وعدہ کر دیا ہے۔ اور اس کو پڑھنے میں اجر کتنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر ساتھ واضح کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک لفظ ہیں، بلکہ الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا لفظ ہے، یعنی کہ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کو 30 نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ اور اللہ تبارک و تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس میں بھی اضافہ فرما دے۔ تو دیکھیں کہ قرآن پڑھنے میں کتنا اجر ہے۔ ہم اگر دن میں ایک لفظ کو پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ہیں، تو اگر ہم ایک آیت پڑھ لیں تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی، ایک رکوع پڑھ لیں دن میں تو ہمیں کتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان والوں کو وہ گھر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم آسمان دیکھتے ہیں تو آسمان پورا کالا ہوتا ہے لیکن اس میں ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، فرشتے جب دیکھتے ہیں تو زمین ساری کالی نظر آتی ہے، وہ گھر چمکتا نظر آتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ ایک اچھی حدیث سنیں تو سبحان اللہ ضرور بول دیجئے۔ انشاءاللہ میں سبحان اللہ کی فضیلت بھی آپ کو کسی اگلے بیان میں ضرور بتاؤں گی کہ یہ قرآن وہ ہے کہ شاعر کہتا ہے قول خدا قول محمد، ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا،
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اس قرآن کی تلاوت کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ایک واقعہ بتاتی چلتی ہوں کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو جاتا ہے، گناہگار تھا بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ پیچھے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب کچھ عرصہ اس کا یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مسلسل عذاب میں مبتلا ہے کہ اچانک یکایک ایک اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر سے ایک دم عذاب کیسے ختم کر دیا گیا، میرا تو ابھی بے شمار حساب پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دریافت کرتا ہے کہ یہ کس سبب ہوا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب تیری وفات ہوئی تھی تو تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، آج تیرا بچہ بولنے کے قابل ہو چکا ہے، تیری بیوی تیرے اس بچے کو لے کے مسجد چلی گئی، مسجد میں قاری صاحب نے تیرے بچے سے بولا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیرے بچے نے آج جب بسم اللہ پڑھی تو مجھے یعنی کہ رب نے حیا فرمائی کہ جس کی اولاد دنیا میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہی ہو میں اس کو یہاں عذاب میں مبتلا کر دوں۔ تو اس سبب کہ تیرا بچہ دنیا میں میرا ذکر کر رہا ہے، وہ بسم اللہ ادا کر رہا ہے، میں نے تیرے اوپر سے عذاب ہٹا لیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے والدین کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے، ہماری اولاد کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ تو قرآن سے خود بھی جڑے رہیں اور اپنے سب جاننے والوں کو قرآن سے جوڑ کے رکھیں، اپنی اولاد کو جوڑ کے رکھیں قرآن سے۔ اور اگر آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہیں، اچھے طریقے سے قاعدے کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں، تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ آپ آن لائن بھی کلاسز لے سکتی ہیں قرآن کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بعد قرآن سے خود بھی جڑیں گے اور اپنے بچوں کو بھی جوڑ کے رکھیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو آن لائن کلاسز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں کہ خود بھی خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اور ہمیں بھی خوش رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔